بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالفتہ صفحہ نمبر 49 جن نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنی ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم اس کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا۔ یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے اور کب تک اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا نقصان، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز، حیض کے دوران کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، وہ نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست دینے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی مدت نہیں، وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ یا پاخانہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری اللہ کے قرآن نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلے شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے جاؤ، لیکن کاؤں حرف کے اندر
یعنی کھیتی کے اندر، کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالباً امکان نہیں ہوتا کوئی بھی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں، وہ پاخانہ کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطالعہ، اسلام کے تمام ماخذ، قرآن و حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچی کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ در مختاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب، دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے۔ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کی پورا کرنے کی حلال طریقے سے بندہ پورا کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔